بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سفر شام کے دوران کے حالات کے بارے میں۔ اسیران اہل بیت علیہم السلام شام کے نزدیک جب پہنچے 29 محرم الحرام 61 ہجری کے روز اسیران اہل بیت علیہم السلام کو لے کر یزیدی لشکر شام سے 4 فرسخ کے قریب پہنچا تو وہاں انہوں نے توقف کیا اور قیام کر کے خوشیاں منائیں، اس لیے کہ اب منزل مقصود کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہاں سے یزید کو خط بھیجا گیا کہ شہداء کے سروں اور قیدیوں کو لائے ہیں، اب تمہارے حکم کے منتظر ہیں کہ کس دن قیدیوں اور شہداء کے سروں کو شام میں وارد کریں۔ یزید نے حکم دیا کہ لشکر وہاں ہی قیام کرے اور قیدیوں اور سروں کی حفاظت کرے تا وقت یہ کہ دوسرا حکم پہنچے۔ جب اسیران اہل بیت علیہم السلام کی خبر یزید کو ملی کہ وہ شام کے باہر موجود ہیں تو اس نے ایک حکم جاری کیا۔ پہلا حکم، جواہر سے مرصع تاج اور قیمتی پتھروں سے مزین تخت تیار کیا جائے۔ دوسرا حکم، شہر کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ تیسرا، تمام اہل شام خوبصورت نئے اور قیمتی لباس پہنیں۔ چوتھا، تمام لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ پانچواں حکم، قیدیوں کا استقبال ڈھول و طبل اور رقص و سرور کے ساتھ کیا جائے۔ چھٹا حکم، شہر میں منادی کرا دی جائے کہ قیدی حکومت عراق پر قابض ہونا چاہتے تھے لیکن گورنر ابن زیاد ملعون نے انہیں قتل کیا، لہٰذا جو خلیفہ سے دوستی چاہتا ہے آج عید منائے۔ شامی لوگوں نے اس حکم کی تعمیل میں کوئی کمی نہ کی، اہل بیت علیہم السلام کا تماشا دیکھ رہے تھے اور زبان جسارت کھولے ہوئے تھے۔ گرمی اور حبس کی شدت کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو گلی کوچوں سے امٹ پڑا تھا۔ پرجوش تماش بینوں کے نعرے، طنزیہ فقرے اور حقارت آمیز نگاہیں اہل بیت علیہم السلام کی قیدی عورتوں اور بچوں کے دلوں کو زہریلے تیروں کی طرح چھلنی کر رہی تھیں۔ وہ عظیم خاندان جس کی عصمت و پاکیزگی کے قصیدے قرآن مجید نے پڑھے تھے، وہ خاندان آج شام کے بازاروں میں اپنے ہی آزاد کیے ہوئے غلاموں کے نرغے میں تماشا بنا ہوا تھا۔ مظلوموں کے اس قافلے کو باب جبرون نامی دروازے پر 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ 3 گھنٹے ان مظلوم بچوں اور محترم خواتین پر 3 صدیاں بن کر گزرے تھے۔ آخرکار یزیدی محل کی جانب سے سپاہیوں کا خصوصی دستہ جھنڈے لہراتا باب جبرون کی طرف بڑھنے لگا۔ انہیں دیکھ کر تماشائیوں کے ہجوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انسان نما حیوانوں کا ہجوم آگے بڑھنے لگا۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگی۔ پیغمبروں کے قاتلوں کی یہ اولاد آج اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کی محترم خواتین کو بازاروں میں تماشا بنا رہی تھی اور خوشی سے بے حال ہو کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہی تھی۔ ان کے بزرگ اللہ کے کھلے دشمن تھے۔ وہ نہ جناب زکریا علیہ السلام کو مانتے تھے، نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ انہیں جناب دانیال علیہ السلام سے کوئی محبت تھی اور نہ جناب صالح علیہ السلام سے کوئی عقیدت۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا کھلے عام کیا تھا، مگر 61 ہجری کے یہ شامی درندے اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ یہ سب لوگ بظاہر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، رسول اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، مسجدوں میں نمازیں ادا کرتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، اور اس وقت اپنے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خون میں ڈوبے ہوئے سروں اور ان کے خاندان کی محترم خواتین اور بچوں کو رسیوں میں بندھا دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ دوسری قوموں کے بہت سے افراد اپنے ہی گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جسمانی طور پر مسخ کر دیے گئے تھے، لیکن ان شامیوں کے گناہ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دماغی طور پر مسخ کر دیا تھا۔ یہ سب دیکھنے میں انسان لگتے تھے لیکن ان کے اعمال و افعال، حرکات و سکنات بھیڑیوں، کتوں
اور نجاست خور حیوانوں سے ملتی جلتی تھیں۔ اسیران اہل بیت علیہم السلام کو 3 گھنٹے باب الساعت پر روکنے کے بعد داخلے کی اجازت ملی۔ اسیران اہل بیت علیہم السلام زنجیر اور لمبی رسیوں میں باندھ کر شام کے دربار یزید میں لائے گئے تھے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسی کا ایک سرا میری گردن میں تھا اور دوسرا سرا پھپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بازو میں بندھا ہوا تھا۔ قیدیوں میں بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے بھی تھے۔ بلند قامت مستورات بچوں کو اٹھانے کے لیے رکتیں تو ظالم نیزے اور تازیانے مارتے تھے، اور بیویوں کی نالہ و زاری کی آوازیں بلند ہوتی تھیں تو یہ انسان نما حیوان درندہ صفت ملعون لوگ ہنستے تھے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سامعین گرامی، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔